بسم الله الرحمن الرحيم. صفحہ نمبر الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. میں اور میرا سب کچھ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہو جائے. ویسے صفحہ 40. میں اور میرا سب کچھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہو جائے. خیر کی بات ہمارے دلوں میں اتارنے کے لیے کس قدر جد و جہد فرمایا کر. ایک ایک بات کو 20 اسالیب اور طریقوں سے بیان کرتے کہ موٹی سے موٹی عقل والا بھی اگر کھوپڑی کو استعمال کرے تو بات اس کی سمجھ اور پھر عمل میں آ جائے. دین کی شان و عظمت اس کے بارے میں بیان کرنے کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا شاندار طریقے استعمال کرے. آج کے ہمارے سبق میں جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت دینے والے خود عمل کرتے ہیں. ان کی مثال ایک شاندار زمین سے دیتے ہیں اور اس بارے میں تفصیل بیان کرتے ہیں. اللہ رب العالمین کا شکر ہے کہ اس لکھی ہوئی تفصیل کا آنکھوں سے دیکھنا اور کانوں سے سننا اور بولنا انہوں نے اس صبح میں، اللہ کرے کہ یہ صبح ہم سب کے لیے مبارک ہو، ہمارے نصیب میں فرمائے. اور رب کریم موت تک ہماری صبحیں ایسے ہی بابرکت کاموں سے معمور اور لبریز رکھے. دعوت اللہ جل جلالہ کے مقام و مرتبہ کو واضح کرنے والی باتوں میں سے ایک یہ ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم و عمل والے معلم کو، علم و عمل والے، یہ بات نوٹ کر لیں، علم اور کھوٹا نہ بنے گا، علم و عمل والے معلم کو ایسی صاف ستھری اور پاکیزہ زمین سے تشبیہ دی ہے جو بارش کے پانی سے سیراب ہو کر گھاس پھوس اگا کر لوگوں کو فیض یاب کر. یا اللہ ہمیں بھی ان میں شامل کر اور ہماری اولادوں کو بھی ریڈ سیڈ کیٹ کے چکر سے اوپر بھیج، اسی چکر میں ہی موت کی وادی میں جا رہے. دلیل امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ تعالی نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: مثل ما بعثنی اللہ تعالی به من الہدی والعلم. میری مثال کہ اللہ تعالی نے جس ہدایت اور علم کے ساتھ مجھے مبعوث فرمایا کیسی ہے؟ کمثل الغیث الکثیر، بہت زیادہ بارش کی مانند ہے. اصاب ارضا، جو کسی زمین کو پہنچی، فکان منہا نقیہ،
اس زمین کا ایک حصہ صاف ستھرا تھا، قابلیت الماء، اس صاف ستھرے زمین کے ٹکڑے نے پانی کو قبول کیا، فَأَنبَتَتِ الْكَلَأَ وَالْعُشْبَ الْكَثِيرَ، اور اس ٹکڑے نے چارے کو اور بہت زیادہ گھاس پھوس کو اگایا، وَكَانَتْ مِنْهَا أَجَادِبُ، اور اسی زمین میں سے پتھریلی زمین تھی، امسکت الماء، اس پتھریلی زمین میں پانی کو روکا، فنفع اللہ بها الناس، تو اللہ تعالی نے اس پتھریلی زمین کے ساتھ لوگوں کو فائدہ دیا۔ جب اس نے پانی کو روک لیا، اب خود تو سیراب نہ ہوئی لیکن دوسروں کو فائدہ پہنچایا۔ وَكَانَتْ مِنْهَا أَجَادِبُ أَمْسَكَتِ الْمَاءَ فَنَفَعَ اللَّهُ بِهَا النَّاسَ، ان میں سے کچھ پتھریلے ٹکڑے تھے، انہوں نے پانی کو روکا تو اللہ تعالی نے ان ٹکڑوں کے ساتھ لوگوں کو نفع پہنچا۔ فَشَرِبُوا وَسَقَوْا وَزَرَعُوا، انہوں نے خوب پانی پیا، مویشیوں کو پلایا اور کھیتی باڑی کی۔ وَأَصَابَتْ مِنْهَا طَائِفَةً أُخْرَى إِنَّمَا هِيَ قِيعَانٌ، اور اس بہت زیادہ بارش سے زمین کے کچھ حصوں کو پانی پہنچا جو چٹیل میدان، لا تمسک ماء ولا تنبت کلأ، جو نہ تو پانی کو روکتے ہیں اور نہ ہی چارہ گھاس پھوس اگاتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ، خیر آئی ادھر، نہ خود فائدہ پایا نہ ان سے کسی نے فائدہ، اللہ ایسے نہ کرے، نہ ہمیں کرے نہ ہماری اولادوں کو، اور نہ امت میں سے کسی کو ایسا بدبخت نہ بنا۔ فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ فَقِهَ فِي دِينِ اللَّهِ، یہ مثال ہے اس کی جس نے اللہ کے دین میں سمجھ حاصل، سمجھ بات واضح ہے۔ فَنَفَعَهُ بِمَا بَعَثَنِيَ اللَّهُ بِهِ، تو اس کو اس نے نفع دیا اس کے ساتھ جس کے ساتھ اللہ پاک نے مجھے بھیجا ہے۔ فَعَلِمْ وَعَلَّمْ، اس نے جانا اور سکھلایا۔ وَمَثَلُ مَن لَّمْ يَرْفَعْ بِذَلِكَ رَأْسًا، اور اس کی مثال ہے جس نے اس کے ساتھ اپنے سر کو اٹھایا ہی نہیں، ڈوبا رہا اپنی خرابیوں میں۔ وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَى اللَّهِ الَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، اور اس نے اس ہدایت کو قبول نہ کیا جس کے ساتھ مجھے اللہ تعالی نے مبعوث فرمایا۔ اب میں آپ کیا بننا چاہتے؟ وہ زمین جس کے اوپر سے سب خیر گزر جائے اور وہ محروم کی محروم رہے، یا وہ زمین دوسروں کو تو فائدہ پہنچایا خود محروم رہی، یا وہ زمین جو خود بھی سیراب ہوئی اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچایا۔ اب آپ جی کیا بننا ہے؟ نمبر 1، نمبر 2 یا 3؟ اللہ کرے یہ ہم کہنے والے نمبر 1 کی طرف آپ ہی جائیں۔ جانا مکہ مکرمہ چاہتے ہیں اور ٹکٹ چائنا پہنچ جائیں گے، اور جب دعا کریں گے یا اللہ مکہ مکرمہ پہنچا دے، تو بچے بھی کہیں گے بابا جی کا دماغ خراب ہو گیا، بندوبست کراؤ۔ اور ہم جی ایسا ہی ہے کہ ہم یہی
خراب دماغ والی پارٹی میں نہ اس کے بعد میں کچھ نہیں کرنا، ہمارا سودا اچھا نہیں ہے۔ شرح حدیث، حافظ ابن حجر نے حدیث کی شرح میں امام قرطبی رحمہ اللہ اور دیگر علماء سے نقل کیا ہے۔ دیکھیے، سبحان اللہ سبحان اللہ، نصیب کی بات مدینہ طیبہ میں بیان ہو رہی، ویسی بیٹا غور کرو۔ حافظ ابن حجر مصر کے اور امام قرطبی اسپین کے ہیں، یہ ہیں خوش نصیب لوگ، یہ ہیں خوش نصیب لوگ۔ اللہ پاک نے ان کا بخت کتنا بلند کیا، کہاں اسپین اور کہاں مدینہ طیبہ اور کہاں درمیان میں مصر، لیکن اللہ پاک نے ان کو پہلی قسم کی زمین میں شامل کیا ہمارے گمان کے مطابق۔ ہم سرٹیفکیٹ تو نہیں دے سکتے، ان کی جد و جہد اور قد و کاوش کو دیکھ کر یہی گمان ہے کہ یہ پہلی قسم، اور دیکھیے ان کا نصیب۔ حافظ ابن حجر مصری اور امام قرطبی اسپین کے، میرے آپ کے کیا لگتے ہیں؟ صبح سویرے ان کا نام لے کے کہتے ہیں رحمہم اللہ تعالی۔ کیا میں آپ نہیں چاہتے کہ ہمارے لیے بھی صدیاں گزر جائیں کوئی رحمت اللہ علیہ کہنے والا، یا وہ بدبخت ہوں ہم کمائیں کھائیں، ہم کمائیں مریں، اور وہ ہمارا کمائے ہوا کھا کے زیادہ عیاشیاں کرے، جو دیکھے ان پر بھی لعنت کرے اور اس کے ماں باپ پر بھی لعنت کرے۔ کس برے ماں باپ نے اس کی تربیت کی؟ کدھر جا رہے ہیں؟ بغیر کتاب و سنت کے وسائل کی کثرت اچھی ہے یا بری؟ اللہ مجھے آپ کو ہدایت دے دے، ہماری نسلوں کو ہدایت دے، ہماری سمت کو سیدھا کر دے اور عمل کو سیدھا کر دے۔ وآخر دعوانا عن الحمد للہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔